نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آپ اپنا ترجمے والا قرآن اوپن کر لیجئے۔ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں ہم پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 27 میں بھی وہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہیں۔ تولج اللیلہ، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، یعنی جب دن میں رات داخل ہوتی ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دن ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ میتہ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ ہماری ہو گئی تھی کل آیت، یا رہتی تھی آیت 27؟ تو پھر رزق کی بات تو ہم نے کل بھی کی تھی۔ جی یہ آیت ہو گئی تھی نا 27؟ جی 28 آیت کو دیکھیے کہ یا لا یتخذ المؤمنون، یہاں سے اب جو آیات کا کانٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ مومنوں کو کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ وَمَن یفعل ذَلِکَ، اور جو کوئی کرے گا یہ، فلیسا، تو نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیء، کسی چیز میں، الا، مگر، ان، یہ کہ تتقو، تم بچو، منہم، ان سے، تقات، بچنا۔ اگر کوئی اس طرح سے کرے گا پھر اس کا اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی دوستی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ان سے پوری طرح سے بچنا ہے، ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور ہم سب کو عام حالات میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ انسانی تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے موالات۔ موالات کہتے ہیں جس میں دلی دوستی ہو، دل انوالو ہو، گہری دوستی، قلبی دوستی، دلی محبت۔ یہ تینوں آپ اپنے پاس چاروں نوٹ کر لیں۔ پہلی ہوتی ہے موالات، جو ہوتی ہے دلی دوستی، گہری دوستی، قلبی دوستی۔ دوسری ہوتی ہے مواسات، سین کے ساتھ، مواسات۔ ان اس کا تعلق ہمدردی سے ہے، خیر خواہی سے ہے، دوسرے کا بھلا چاہنا۔ یہ سب کے ساتھ ہی جائز ہے، یعنی ایک بندہ مومن سب کے ساتھ ہمدرد بھی ہوتا ہے، خیر خواہ بھی ہوتا ہے، اور دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، دوسروں کے معاملے میں اچھائی چاہتا ہے۔ تیسری ہوتی ہے مدارات، میم دال الف را الف تا، جیسے خاطر مدارت ہم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ۔ مثلا کوئی بھی شخص نون یا ان نون آپ کے پاس آ جاتا ہے، فرسٹ ٹائم آپ سے ملتا ہے، آپ سے کوئی دلی تعلق تو نہیں، تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جسے جانتے ہو، اور اسے بھی جسے نہیں جانتے۔ تو یہ ہوتی ہے مدارات۔ ایک مسلمان کا اوور آل کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے، وہ مدارات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ، یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے۔ چوتھی ہے معاملات، نوٹ کر لی ہیں آپ نے؟ پہلی ہے موالات، دوسری ہے مواسات، جی تیسری مدارات، اور چوتھی ہے معاملات۔ معاملات کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثلا خرید و فروخت کے معاملات، یا کوئی تجارت ہے، تو یہ معاملات یہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ معاملات میں یہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ہم سے اچھا مشورہ مانگنے آ جاتا ہے، کوئی ہم سے راستہ پوچھ لیتا ہے، تو وہ بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ تو جو سب سے پہلا تعلق ہے نا موالات کا، جس کا اس آیت میں ذکر ہے،
واو لام یا اولیاء، یہ جو دوست ہے نا، یہ یہی موالات والے ہیں جس کا روٹ ہے واو لام یا ولی. تو یہ پہلی قسم کی جو دوستی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ صرف مومن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے مومنوں کو کہ کافروں کو اولیاء دوست نہ بنائیں. دوست کے بھی پھر کئی معنی ہو سکتے ہیں. آپ آپ کی جو فرینڈ ہے وہ آپ کی مددگار بھی ہوتی ہے، آپ کے کاموں میں ہمدرد بھی ہوتی ہے، اس سے ایک دلی تعلق بھی ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے اپنی فرینڈ سے ملنے سے. اور بہت سی فرینڈز جو ہیں وہ رازدار بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنی بہت سی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک دلی تعلق ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنا. تو اسی لیے پھر مومنوں کو کافروں سے یہ تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن کافروں کے ساتھ مواسات، مدارات اور معاملات جائز ہیں. کافروں سے بھی جب بات کریں گے تو بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا ہی رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی اچھا معاملہ کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. اور مدارات بھی آ جائے گا. لیکن پہلا تعلق صرف مومنین کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے ساتھ جو دلی تعلق ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو دیا، اللہ کی خاطر کسی سے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو جہاں اللہ کی بات ہو جائے، آ جائے، تو وہ تعلق کافر سے ویسے نہیں ہو سکتا جیسے بندہ مومن سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو ہی نہیں مانتا. تو جب ہماری محبت اللہ کے لیے ہوگی تو ہمارے دل میں کافر کی محبت پھر کس طرح سے آ سکتی ہے؟ تو محبت صرف اس سے کی جا سکتی ہے جو اللہ کی خاطر ہو، محض دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی کے مال کی وجہ سے نہیں. اور اس لیے کہ ایک بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بامقصد ہوتی ہے. وہ اس کا لائف کا موٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. تو ہمیں اپنے جذبات، تعلقات اور دوستیوں میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری فرینڈ شپس وغیرہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں. فرینڈس بھی ایسی بنانی چاہیے جو اچھی ہوں، دین کو فالو کرنے والی ہوں، جن کا اخلاق اچھا ہو، جن کا بیہیویئر اچھا ہو. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جو طرز عمل فرینڈس کا ہوتا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو وہ اچھائی ہم بھی اڈاپٹ کر لیں گے. یا اگر ہمارے اندر اچھائی ہے تو ہو سکتا ہے ہماری فرینڈز اس کو اڈاپٹ کر لیں. لیکن اگر فرینڈز اچھی نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں، کچھ برے اخلاق ہیں، وہ اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی کمپنی کی وجہ سے ہم بھی ان چیزوں میں پیچھے ہو جائیں. جی، یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی. اور ایک یہ بھی وجہ ہے کافروں سے دوستی نہ کرنے کی، کیونکہ وہ مومنوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے. جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم عام طور پہ جو نقصان ہے نا وہ صرف دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی لاس ہو جائے، ہماری کوئی چیز ہم سے کھو جائے، ہم اس کو نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آخرت کا نقصان جو ہے نا وہ یہاں پہ مراد ہے. آخرت کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے کہ کافر اگر ایسے کام یا عمل پہ اکسائے جس کا آخرت میں تمہیں نقصان ہو جائے تو ان سے تعلق رکھنے کی صورت میں، تو اسی لیے پھر یہ تعلق منع کیا گیا ہے کہ ان کے اندر شر ہے، خیر نہیں ہے. پھر آگے ہے وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے المصیر لوٹنا ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اس پہ پکڑ ہوگی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے.
اچھا، اب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں سے بھی خوش اخلاقی اور اچھے معاملات قائم کیے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیشہ احسان اور رواداری کا سلوک کیا ہے۔ ہجرت کے موقع پہ آپ دیکھیں، جب دشمنوں نے آپ کو آپ کے وطن سے اور گھر بار سے نکال دیا تھا، کب نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی، کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نکالا تھا؟ جب وہ دین کی دعوت دے رہی تھے تو جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے اس وقت۔ لیکن جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے، جب فتح مکہ آپ کو نصیب ہوئی، آپ نے اپنے جتنے بھی دشمن تھے ان سے انتقام نہیں لیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن ان کو پھر حکم ہوا کہ وہ پھر اس سرزمین کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ دو آپشنز ملی، یا تو وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، نہیں تو اس سرزمین کو وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو بہت سے مسلمان بھی ہو گئے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ پھر وہاں سے نکل کے دور دراز علاقوں میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو ہجرت کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہی یوز کرنا مناسب ہے، کفار کے لیے نہیں۔ تو یہ زیادہ مناسب ہے کہنا کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح جب مکہ میں ایک بار قحط پڑا تھا اور کفار کو غلے کی ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھجوایا تھا۔ یہ آپ کا کیا تھا ان کے ساتھ معاملات؟ یعنی ان کو ایک چیز کی ضرورت تھی تو آپ نے ان کو فراہم کی، حالانکہ وہ آپ کے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ نے انہیں فرمایا کہ آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح جب جنگیں ہوتی تھی نا اور بہت سے کافر آپ کے پاس قیدیوں کی حیثیت سے آتے تھے، آپ ان کے ساتھ بھی بہت خیر خواہی کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے اور دیگر ضروریات کا بھی۔ اور مکہ میں بھی جب آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، کفار نے ستایا اور صحابہ کرام کو بھی ستایا، تو آپ انتقام نہیں لیتے تھے کفار سے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو فالو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بہت سی فتوحات ہوئیں تو انہوں نے اپنی مملکت کے اندر جو سوشل سیکیورٹی کا ادارہ تھا، اس میں نان مسلمز کے بھی وظیفے مقرر کیے تھے، ذمیوں کے، ان کے بچوں کی بھی تعلیم اور صحت کے خیال کے لیے ان کو وہ سب کچھ فراہم کیا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمدردی میں آ جاتی ہیں، احسان اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اسلام اتنی دور دور تک پھیلا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اسی جو خوبی ہے اس نے گھر بنا لیا۔ بہت سے لوگوں نے اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور آج جی، اور آج جو ہے وہ نفرتوں کی وجہ سے دین جو ہے ہمارا بہت پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ، ہاں کافر تو کیا، آج مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، احسان اور محبت کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پھر اگلی آیت، آیت نمبر 29، کل کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تب تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلم اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جس دن ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا نیکی میں سے یا برائی میں سے، اس کو حاضر پالے گا۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ جی، کون سا دن کا ہوگا جس دن، دن نیکی اور برائی؟ کون سا قیامت دن کا ہوگا؟ دن۔ قیامت کا دن ہوگا۔
اس دن ہر انسان یہ خواہش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اسے اس کا عمل نظر ہی نہ آتا۔ اسی لیے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان دور دراز کا فاصلہ قائم فرما دیں، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اچھا، پھر آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 میں یہ بتایا جا رہا ہے، پچھلی آیت میں تو یہ تھا کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اس کو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ظاہر یا باطن کو جاننا، سب باتیں اس کے علم میں ہیں۔ تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر شخص ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیرن، نیکی میں سے، محضرہ، حاضر کیا ہوا، اپنے سامنے پائے گا۔ تو اس وقت اس کی یہ خواہش ہوگی کہ تودو، وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے عمل کے درمیان، امدن، فاصلہ ہوتا، بعیدہ، دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ یہ دوسری بار آیا ہے، ایک بار اوپر والی آیت میں تھا اور یہ دوسری بار یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے بندوں پہ۔ لیکن ہمیں اس طرح کی آیات پڑھ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری زندگی ہے، جو مہلت عمل ہے وہ کھلی ہوئی ہے، تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نافرمانیوں سے بچیں، خطاؤں سے بچیں، اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اس کا آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور یہ آپ ابھی ہی کریں گی۔ کل کہہ دیجئے، ان اگر کن تم ہو، تم تو ہبونا، تم محبت رکھتے، اللہ، اللہ سے، فتبیونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم، محبت کرے گا تم سے، اللہ، اللہ، و یغفر، اور بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ تو یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، خواہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محض خالی محبت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کنڈیشنل محبت بتاتے ہیں۔ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ میرا اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی اور نبی اس صلی کے اللہ علیہ رسول وسلم کی، ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کی پیروی کرو؟ فتبیونی میں جو نون زیر نی ہے، یا ضمیر ہے متکلم کی، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ اتباع کا معنی کیا ہے۔ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے زیادہ جامع لفظ ہے۔ اطاعت ہوتا ہے کسی شخص کا حکم ماننا، لیکن اتباع جو ہے وہ اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے۔ کوئی حکم دے یا نہ دے، محض اس کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کام کرنا۔ اتباع کا معنی فالو کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اتباع میں آپ لکھ لیں فالو کرنا، فٹ سٹیپس پہ چلنا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا بھی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پہ کیا ہے، چلنے کا حکم نہیں دیا، وہ آپشنل ہے۔ فرائض پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اطاعت میں آ جاتا ہے، لیکن سنتوں پہ عمل کرنے کا آپ نے واجبی حکم نہیں دیا، یہ آپشنل ہے۔ کوئی چاہے تو عمل کرے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے سنت۔ لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کی اتباع کیا کرتے تھے، وہ آپ کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو کرتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ عبداللہ بن عمر ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک بار ایک ریلیونٹ حدیث سنا رہے تھے، اور
ان کے جو گریبان پہ بٹن لگا ہوا تھا انہوں نے اس کو کچھ کھولا ہوا تھا. تو کسی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ کا بھی گریبان اسی طرح سے تھا. یعنی وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، لیکن وہ سٹائل بھی وہی انہوں نے اپنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ حدیث سناتے ہوئے. تو صحابہ کرام اس لیول تک آپ کو فالو کرتے ہوتے تھے. اور اتباع میں یہ بھی آتا ہے کہ اگلا انسان جس طرف جا رہا ہو، جس رخ جا رہا ہو، آپ اس کو فالو کریں. یہ محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت ہے نا تو میرے محبوب کے پیچھے چلو، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا، تب جا کے تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی جب میرے نبی کی اتباع کرو گے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ، اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے. تو اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، گناہوں سے معافی بھی ملے گی. جیسے پچھلی آیت میں بات ہوئی نا کہ قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے دور کر دیے جائیں گے تم سے. جی اب اس آیت کو آپ اس کے ترجمے کے ساتھ 3 ٹائمز پڑھیں اور 4 ٹائم اس کو زبانی سنائیں. جی اونچی آواز میں پڑھیں. آیت نمبر 31. جی 31. کل کہہ دیجئے ان اگر تم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کرتے، فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو. یحببکم، محبت کرے گا تم سے اللہ، اللہ، ویغفر، اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. کل کہہ دیجئے، بخشنے والا. جی بخشنے والا. بخشنے والا. کل کہہ دیجئے ان اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو. یحببکم، محبت کرے گا تم سے اللہ، اللہ، ویغفر، اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفوراً بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. کل کہہ دیجئے ان کنتم، اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. یحببکم، محبت کرے گا تم سے اللہ، اللہ، ویغفر، اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفوراً بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. جی اب زبانی سنائیں. کل کہہ دیجئے ان اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. یحببکم، وہ محبت کرے گا تم سے اللہ، جی اللہ، ویغفر، اور بخش دے ویغفر گا اور یا معاف کر دے گا. اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم، شاباش. چلیں اب ان آیات میں سے میں آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں. آیت نمبر 23 اپنے پاس اوپن کر لیں. 23 سے میں نے آپ سے نہیں کوئی بھی سوال پوچھا. آیت نمبر 23 سے میرا آپ سے سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے
लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया हैं, उन्होंने किस चीज की दावत दी थी? हम की दावत। तौहीद की दावत। यहाँ पे है ना कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो बुलाए जाते हैं तरफ अल्लाह की किताब के। तो अल्लाह की किताब जो है, अम, उसमें तौहीद की ही बात है, अल्लाह की वहदानियत की बात है। आयत नंबर 23 और 24 में बताएं कि वहुम मोरिजून, यहूद के जो उल्मा की एराज बरतने की वजह क्या थी? वजह क्या थी? क्योंकि अम, उनको तो रात से कुरान मजीद की तरफ लाया जा रहा था। आयत नंबर 24 में देखें, इसका जवाब जो है ना आयत नंबर 24 में। क्योंकि उनको लगता था कि उनको आग नहीं छुएगी। उनका अकीदा आखिरत जो है ना वो दुरुस्त नहीं था। उस अकीदे ने उनको धोखे में डाल रखा था, और वो ये कहते थे कि हम अव्वल तो आग में जाएंगे ही नहीं, और अगर गए भी तो गिनती के चंद दिन जाएंगे, जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की थी। अकीदा आखिरत के बारे में ईसाइयों या मुसलमानों के अकीदे में क्या कमजोरी है? मुसलमानों का क्या है अकीदा जिसमें कमजोरी है आखिरत के बारे में? ये उनको लगता है कि मतलब उनने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है, तो और हम्म। अगर वो कोई अमल नहीं भी करते तो वो उनको जहन्नुम में नहीं भेजा। मुसलमानों को लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात कर देंगे, हम बेशक जितने भी गुनाह करते रहें। कुछ ये समझते हैं कि कुछ ने अपने पीर और फकीरों के हाथ पे बैत की भी होती है, और वो कहते हैं कि हम तुम्हें छुड़ा लेंगे रोजे क़यामत, तुम्हारी नमाजें भी माफ करवा दी हैं हमने। कुछ पीरों ने लोगों को कुछ इस तरह से जाहिल बनाया हुआ है। आयत 25 में अल्लाह आखिरत के बारे में धोखे में रहने वालों को क्या जवाब दे रहे हैं? कि आखिरत के दिन उन सब लोगों को जमा कर दिया जाएगा और आखिरत के दिन आने में कोई शक भी नहीं है। और आयत नंबर 25। जिसने जो कमाया होगा हम्म। उसको उसके हिसाब से ही हाँ जी। जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। तो उनके अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा, किसी पे जरा भर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई अमल लेकर नहीं आया तो उसको सिला कैसे मिल सकता है? तो अल्लाह ताला उस दिन किसी पे भी जुल्म नहीं करेंगे। कोई अगर छोटी सी भी नेकी लेकर आया होगा तो उसको मीज़ान में जरूर तोला जाएगा। आयत नंबर 26 में जो दुआ है उसकी एक फजीलत भी है कि अगर कोई तंगदस्त या कर्जदार इसको पढ़े तो उसका कर्ज अदा हो जाएगा, चाहे वो उहद पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। तो इस दुआ की फजीलत में आप ये बात लिख लें कि कर्जदार जो है या तंगदस्त, इसको ये दुआ पढ़नी चाहिए। आयत नंबर 27। अच्छा, अल्लाह ताला जिंदा को मुर्दा से कैसे निकालते हैं? आपके माइंड में कोई मिसाल आती है? जिंदा को मुर्दा से निकालना, जैसे देखें कि बीज से पौधे का निकलना। ये बीज तो बिल्कुल डेड होता है, और उससे एक पौधे का निकलना। और इसी तरह जो एग्स होते हैं उनसे, अम, जैसे मुर्गी है, मुर्गी का अंडा, उसके अंडे से मुर्गी का निकल आना। इसी तरह और भी काफी सारे बर्ड्स हैं, तो ये इसकी एक मिसाल हो सकती है।
आयत नंबर 28 में बताएं इंसानी ताल्लुकात के कितने दर्जे हैं और उनमें से कौन से गैर मुस्लिमों के साथ जायज़ हैं। चार दर्जे हैं। हवालात, मवासात, मतारात और मामलात। हम्म। और जो मवालात है वो दिली दोस्ती है, वो जायज़ नहीं है। हाँ जी। और मवासात जो है वो हमदर्दी या फिर दूसरे का भला है। और हम्म। मदारात भी दोस्ताना बर्ताव है दूसरों के साथ। और मामलात भी किसी की तिजारत और खरीदो फरोख्त के मामले हम्म। हैं, और ये तो जायज़। काफिरों से कौन से नहीं जायज़ और कौन से जायज़ हैं। मवालात नहीं जायज़। हम्म। बाकी जायज़ हैं। जी। आयत नंबर 30 में बताएं कि क़यामत के दिन बुरे अमाल करने वाला इंसान अपना नामा माल देखकर क्या तमन्ना करेगा। वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश वो उसके दरमियान और काश उसके और उसकी बुराई के दरमियान दूर का फासला होता। दूर का फासला होता। आयत 31, इस आयत में अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का क्या तरीका बताया गया है। रसूलुल्लाह की इत्तबा करना। इत्तिबा और पैरवी। तो उसका फायदा क्या होगा, क्या जजा मिलेगी। अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत करेंगे और हमारे गुनाहों को बख्श देंगे। अल्लाह किसके लिए गफूर और रहीम है, आयत में से बताएं। अल्लाह उन्हीं ताला के लिए किसके। जो रसूलुल्लाह की इत्तबा करेंगे। हाँ जी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे। फिर आयत नंबर 32 को देखिए। कुल कह दीजिए अतीउल्लाह, दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और अल्लाह की अतात का हुक्म दिया जा रहा है। अतात करो अल्लाह की और रसूल की। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुमने मुंह मोड़ लिया। फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत रखता, अल काफिरून, काफिरों से। यानी अगर वो बात ना माने तो अल्लाह ताला ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। यहाँ काफिर से मुराद कौन है, जो आपकी अतात से मुंह मोड़े। नोट कर लें, काफिर से मुराद ला युहिब्बुल काफिरीन, काफिर से मुराद वो हैं जो अल्लाह की अतात से मुंह मोड़े। तो ये दोनों आयत हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अल्लाह की अतात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और मोहब्बत, आपकी इत्तबा हम सब के लिए लाजिम है। लेकिन अफसोस के मुसलमानों के अंदर ही बाज़ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो ये कहते हैं कि जो कुछ कुरान में है हम उसको तो मानते हैं, लेकिन जो हदीस है उसे हम नहीं मानते। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी अतात से मुंह मोड़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने, तो अ, उन्हें मेरी मोहब्बत हासिल नहीं होगी। और अगर वो इत्तबा करेंगे तो उन्हें अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज किया कि किसने इनकार किया, तो आपने फरमाया जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। फिर एक और मौके पे आपने फरमाया कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई हदायत के ताबे ना हो जाएं। तो गोया अतात जो है वो दिल की मर्जी और ख्वाहिशात हैं। फिर एक और मौके पे आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से बढ़ के महबूब ना हो जाऊं। तो मोहब्बत का मतलब ये है कि हम अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से भी मोहब्बत ना करें।
जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। चलें थोड़ा सा ग्रामर का हम पढ़ लेते हैं। अस्माए इशारा आप सुनाएंगी? जी। हाजा हाजानी। हाजा हाजानी हाउलाई। हाँ जी। हाजिही हातानी हाउलाई। शाबाश। और बईत के लिए? जालिका। सालिका सानिका उलाइका। जी। तिलका। तिलका तानिका उलाइका। हम्म। ये एक्सरसाइज हमने कर ली थी, ये तालिब इल्म है। जी। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुन्नस इस्तेमाल होता है। तो ये अगली वाली मेरा ख्याल है हमने नहीं की। ऐसा ही है। मैं नहीं, ये कर ली थी। हाजा मुस्लिमून वाली कर ली थी हमने। जी। चलें फिर देखें ज़मायर बतौर मुब्तदा। किसी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। आप अपने किसी दोस्त से मुखातिब हैं कि मैं हामिद के घर जा रहा था, वो और उसका दोस्त रास्ते ही में मुझे मिल गए, वहीं से हम तुम्हारे घर आ गए। इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मैं, वो, इस, मुझे, हम, तुम्हारे ज़मायर की मुख्तलिफ हालतें हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में केसेस ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से जानते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किसी तरकीब या जुमले में इसम को सही तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में वुसअत, जिन्स, अदद और एराब का मालूम होना ज़रूरी है। ज़मायर भी चूंकि इसम है, लिहाजा ज़मायर के बारे में भी हमें ये चारों पहलू मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब ज़मायर हम देख लेते हैं हालत रफ़ा में। ये जो तीन हालतें हैं ना, कि ज़मायर के बारे में भी हमें उसकी हालतें पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे रफ़ा का लफ्ज़ आया है। ज़मायर हालत रफ़ा में, रफ़ा किसे कहते हैं? अरबी में रफ़ा किसे कहते हैं? फतहा, कसरा, जम्मा। रफ़ा पेश को कहते हैं। रफ़ा किसे कहते हैं? पेश को। तो यहाँ पे आप देखें जो ज़मायर, ये आप देखेंगी कि ये कुरान में आपने बहुत सी जगहों पे देखे होंगे। हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है, और हुमा मुसन्ना मुज़क्कर गायब के लिए, और हुम जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फिर हिया जो है ये वाहिद मुन्नस गायब के लिए, हुमा मुसन्ना मुन्नस गायब, मुज़क्कर मुसन्ना और मुन्नस मुसन्ना दोनों के लिए हुमा ही इस्तेमाल होता है, और हुन्ना जो है वो जमा मुन्नस गायब के लिए। अब हाजिर के 6 सीगे हैं। अंता इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, अंतुमा मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर, और अंतुम जमा मुज़क्कर हाजिर। अब मुन्नस के लिए अंती, ता के नीचे जेर, और अंतुमा वही जो ऊपर मुज़क्कर के लिए था, और अंतुमना। मुतकल्लिम यानी जो खुद कलाम कर रहा है अपने बारे में, जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ अना मुस्लिमुन, या कुछ लोग मिलके कहते हैं नहनु मुस्लिमूना या नहनु मुस्लिमानी, तो ये क्या हो जाएगा? मुतकल्लिम के सीगे। ये आपने कुरान में इनमें से देखे हुए हैं काफी सारे। जी। बिल्कुल, कुरान में आपने देखे होंगे। हुआ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, हुम और अंता, अंती, अंतुम, अंतुन्ना, ये सारे कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अना भी आपको बहुत नजर आता होगा। चलें अपना कुरान खोलें, सूरतुल फातिहा, वहां पे देखते हैं कि ये ज़मायर हमें कहाँ कहाँ
سورہ فاتحہ نہیں بلکہ تیسرا پارا ہی آپ شروع سے کھول لیں. تل کا رسولو کھول لیے. جی ایک منٹ۔ تل کا کون سا اشارہ ہے؟ تل کا کون سا اشارہ ہے؟ جی آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے اپنے رجسٹر پہ؟ تل کا کون سا اشارہ ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک آف ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. دل کا جو ہے وہ آپ کا مائک آف ہے. جمع۔ نہیں یہ واحد کا ہے نا، واحد مونس بعید کا، دور کے لیے. جی واحد مانس۔ لیکن اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ دور کا اشارہ استعمال کر کے جو اس کا ترجمہ ہے وہ قریب کا کر دیا جائے کہ یہ رسول ہیں، یعنی قریب، قریب ہی ہیں. اچھا اب آگے دیکھیے، ہم نے اسم اشارہ تلاش کرنے ہیں اور یہ ضمائر جو آج ہم نے پڑھے ہیں. آپ ہر آیت کو دیکھتی جائیں اور جہاں پہ آئے تو آپ نے بتانا ہے. آیت نمبر 255 دیکھیں. اس میں تیسرا سے پارا کون؟ نہیں کھولنا؟ تیسرا. جی تیسرا. اچھا تیسرا کھول۔ جی آیت نمبر 255 دیکھیں، اس میں آپ کو کون سی ضمیر نظر آ رہی ہے؟ آیت نمبر 255 میں دیکھیے. ایک اللہ لا سیکنڈ میں الہ، کھول رہی۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سورہ آل عمران میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس میں دیکھیں کون سی ضمیر استعمال ہوئی ہے. واحد مذکر غائب۔ ہاں جی، اس کو واحد مذکر غائب کی ضمیر کہتے ہیں، اور یہاں ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی. پھر اس کے آخر میں دیکھیں وہو العلی العظیم، یہ بھی یہی ہوا کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور یہاں بھی ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. پھر آیت نمبر 257 میں دیکھیں، اس آیت کے آخر میں آپ کو کون سی ضمیر نظر آتی ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر غائب. اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے نا، آگ کے ساتھی، اور اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے. تو چونکہ یہ زیادہ لوگ ہیں اس لیے ہم کی ضمیر لائی گئی ہے. ہم جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پہ اصحاب النار کے لیے
ये हम ज़मीर इस्तेमाल हुई है कि हम फीहा खालिदून, हम से मुराद असहाबुन नार है। आयत नंबर 259 देखिए, इसमें एक इसम इशारा इस्तेमाल हो रहा है। कौला अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, ये कौन सा इसम इशारा है? ये गायब का मुन्नस है। हाँ जी, करीब का। इसको और ये इस्तेमाल हुआ है, ये चूंकि मुअन्नस का है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी मुअन्नस चीज़ है जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये करिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, बस्ती। एक बस्ती के जो गिरी हुई थी अपनी छतों पर, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि किस तरह जिंदा करेगा उसको, किसको? करियतिन, इस बस्ती को। अगली आयत में तो कोई भी इसम इशारा या ज़मीर नज़र नहीं आ रही, ज़मीर मरफू मुनफसिल। आयत नंबर 271 आप ओपन कर लें। इन तुब्दु सदक़ात फनी इमाही, इन तुब्दु सदक़ात फनी इमाही, हिया की ज़मीर कौन सी है? रित मुन्नस गायब। वाहिद मुन्नस गायब। हमने अभी पढ़ा कि गैर आकिल की जमा के लिए जो ज़मीर है वो वाहिद मुन्नस की इस्तेमाल होती है, तो इसलिए सदक़ात चूंकि गैर आकिल की जमा है, सदक़तुन की जमा सदक़ात, तो इसके लिए जो ज़मीर लाई गई है वो वाहिद मुन्नस की लाई गई है। तो हिया से मुराद सदक़ात हैं। अगर तुम जाहिर करोगे सदक़ात तो कितने अच्छे हैं वो। जो ज़मायर हो गई हैं, अगर वो दोबारा आ रही हैं तो मैं उनके बारे में नहीं पूछ रही, मैं चाहती हूँ कोई नई ज़मीर आए। ज़्यादा कुरान में ये हुआ हिया और हम ही इस्तेमाल होती हैं, मुअन्नस की ज़मायर कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुई हैं। तो ये आपको सारी क्लियर है ना, इसम इशारा भी और ये ज़मीर भी। जी। आयत नंबर 7 खोल लें, सूरह आले इमरान। मिन्हु आयातुम मुहक्कमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, तो ये हुन्ना कौन सी ज़मीर है? जमा मुन्नस गायब। जमा मुन्नस गायब की। आयत नंबर 10, उलाइका हुम वकूदुन नार, इसमें कौन सा इसम इशारा इस्तेमाल हो रहा है? उलाइका हुम। हाँ जी, और ये कौन सा इसम इशारा है?
जमा मुज़क्कर बैद। हाँ जी, जमा मुज़क्कर वहीद का ये इशारा है। चलें ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।